بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا زہد و فاقہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصیبتوں پر صبر کیا۔ تنگیاں آئیں، فاقے آئے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں سب کچھ برداشت کیا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیسے آئی ہو؟ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے دوپٹے کا ایک پلو کھولا، اس کے اندر آدھی روٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے وہ روٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور کہا، ابا جان، میں آپ کے لیے اپنی طرف سے تحفہ لائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ کیا بات ہوئی ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ کام کیا اور آٹا لے کر آئے۔ میں نے روٹیاں پکائیں، ایک حسن نے کھائی، ایک حسین نے کھائی، ایک علی رضی اللہ عنہ نے کھائی، ایک روٹی سائل کو دے دی اور ایک روٹی میرے لیے بچی تھی۔ ابا جان، جب میں روٹی کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا، فاطمہ تم بیٹھی روٹی کھا رہی ہو، پتہ نہیں کہ تمہارے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے کو ملا یا نہیں ملا، اس لیے میں نے بقیہ آدھی روٹی کپڑے میں لپیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی ہوں۔ ابا حضور، میں آپ کو یہ ہدیہ پیش کر رہی ہوں، اس کو قبول کر لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے، تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فقر و فاقہ کے علاج سے متعلق دعا کے عجیب کلمات اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تعلیم فرمائے، جس کی تفصیل احادیث میں اس طرح ملتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
ایک مرتبہ مسلسل فاقے سے پریشان ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئیں اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، ام ایمن دیکھو کیا بات ہے، یہ تو فاطمہ کے کھٹکھٹانے کی آواز لگ رہی ہے۔ حالانکہ وہ اس وقت نہیں آیا کرتی تھیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کی غذا تو تسبیح اور تحلیل اور تحمید ہے، ہماری غذا کیا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، 30 دن سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس بکریاں تقسیم کے لیے آئی ہیں، اگر کہو تو تمہیں 5 بکریاں دے دوں، اور چاہو تو 5 بکریاں نہ دے کر وہ عجیب 5 کلمات تمہیں سکھا دوں جو مجھے حضرت جبریل امین نے سکھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، اب تو مجھے وہ 5 بکریاں نہیں چاہیے، بلکہ وہ 5 کلمات مجھے سکھا دیجئے جو حضرت جبریل امین نے آپ کو سکھائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو وہ 5 کلمات یہ ہیں، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، بس میں ان پاکیزہ کلمات کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہو گئی تو اپنے گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا قصہ پیش آیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، میں گئی تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا طلب کرنے کے لیے، اور آئی ہوں آخرت کی عظیم دولت لے کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا کیا۔ میری ماں اور بہنوں، جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کی محبت تھی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیٹی سے اعلیٰ درجے کی محبت تھی۔ چنانچہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چلے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مل کر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مشکات شریف میں تفصیلی روایت موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مرض الموت سے کچھ ہی دن پہلے ہم ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، ان کی چال ڈھال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال کی طرح تھی، دونوں کی چال میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، میری بیٹی مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا، چپکے چپکے ان سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں اور زور زور سے رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت رنجیدہ ہو گئیں، تو آپ نے پھر دوبارہ آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے کیا باتیں کر رہے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز میں افشا کرنے والی نہیں ہوں، یعنی کھولنے والی نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مجبور نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ سے کہا میرا تعلق تم سے ایک ماں ہونے کا بھی ہے اور دینی اخوت اور باہمی محبت کا بھی ہے۔ بہرحال میرا تعلق جو تجھ سے ہے اس کا واسطہ اور قسم دے کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چپکے چپکے تم سے سرگوشی کی تھی، یعنی کان میں بات کہی تھی، راز کی بات کہی تھی، وہ کیا تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بولی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے، پردہ فرما گئے، اب اس راز کے ظاہر کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں۔ اب میں بتا دیتی ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مجھ سے سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھ سے سال بھر یعنی رمضان میں ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ دور فرمایا ہے۔ اس کا مطلب میں نے یہ نکالا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا، بس اے فاطمہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تقوی پر قائم رہنا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا، تمام مشقتوں کو برداشت کرنا، خصوصاً میری موت کے سانحے پر صبر کرنا، میں تیرے لیے بہترین پیش رو ہوں۔ اس بات کو سن کر میں رونے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ کو بہت زیادہ مضطرب اور بے صبر پایا تو دوبارہ سرگوشی کی اور یوں فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم جنت میں تمام عورتوں کی یا اس امت کی عورتوں کی سردار بنائی جاؤ گی؟ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ بہرحال حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے انتہا درجے کی محبت تھی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔